پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تلخیاں پس پشت ڈال کر بالآخر حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، اور آج دونوں کمیٹیوں کا جو کہ ظاہر مذاکرات میں شامل تھیں ان کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے. اور حکومتی کمیٹی کے تو دیکھے گئے کہ تمام ممبران جو ہیں وہ شامل تھے ان مذاکرات میں، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے صرف اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ دکھائی دیے، اور 2 اتحادیوں کو ملا کر اپوزیشن کے 3 ارکان جو ہیں وہ ان مذاکرات کا حصہ بنے. غیر حاضری کی جو وجوہات ہیں وہ بھی بتا دی گئیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلی بیٹھک 2 جنوری کو ہوگی، جس میں پی ٹی آئی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھے گی. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا، انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومتی اتحادی کمیٹی اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی. اسد قیصر نے آگاہ کیا کہ مذاکراتی کمیٹی کے باقی ارکان عدالتی مقدمات یا ملک سے باہر ہونے کے باعث اس ہنگامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے. دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا. اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا. باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا. شامی صاحب، مسلسل آپ ان پروگرامز میں کہتے رہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، اور کافی عرصے سے یہ بات جو ہے وہ بار بار کہی جاتی رہی. آج کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مذاکرات کی میز پر جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ تو بیٹھ گئیں، اور اس میں ایاز صادق صاحب کا کردار بڑا اہم ہے؟ دیکھیے، دونوں کمیٹیوں کا اجلاس ہو گیا. اگرچہ کہ حکومتی کمیٹی جو ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور، پی ٹی آئی جو اپوزیشن کی جو کمیٹی ہے، علی امین گنڈا پور، جی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور حامد خان صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، گور ایوب صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب، گور ایوب صاحب کے فرزند اجمن، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے. تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی طرف سے یعنی 3 ارکان نے شرکت کی ہے. بالکل. ایک تو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، جی ہاں، حامد رضا صاحب، اور حامد رضا صاحب ہیں. تو یہ 2 ارکان وہ ہیں جو پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے، بالکل، اور ایک پی ٹی آئی کے اپنے اسد قیصر صاحب. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسری مصروفیات جو ہیں وہ منسوخ کر دیتے پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں، اچھا، اور کوشش کرتے کہ اس اجلاس میں شریک ہو جائیں. اچھا سر، عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ تو پشاور میں کہہ رہے ہیں جی پیشی کے باعث نہیں آ سکے. کابینہ کا اجلاس تھا. علی امین صاحب جو ہیں وہ کابینہ اجلاس کی وجہ سے نہیں آ سکے. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور میں تھے، عدالتوں میں تھے. حامد خان صاحب بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں. ہاں، وہ بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں. جی. لیکن ان کی تو مجبوری سمجھ میں آتی ہے. لیکن اسی طرح سے دیکھیں نا، بعض پھر خبریں چل گئیں پی ٹی آئی کی صفوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہاں جی. علی امین گنڈا پور مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوالات پیدا ہو گئے. تو اگرچہ گوہر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہمارے ہاں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے. جی ہاں. اور ظاہر اختلاف ہو بھی نہیں سکتا. جب اختلاف ہوتا تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ واضح ہدایت دے دیتے، پھر بات چیت شروع نہ ہوتی. صحیح. تو بات چیت شروع ہو گئی ہے جب، تو پھر اختلاف کا کیا معاملہ رہ گیا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی رکن کہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مذاکرات میں شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ یعنی اچھی شروعات نہیں ہوئی کہ سارے ارکان موجود نہیں تھے. لیکن بہرحال اب سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے جاتی ہے، اور توقع رکھنی چاہیے. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دے گی وہ کیا چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور آج یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو توشہ خانہ 2 ہے اس کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ، 190 ملین پاؤنڈ اس کا فیصلہ آنا تھا، وہ اب 6 جنوری کو. ہاں، وہ جو یعنی وہ ہے یونیورسٹی جو بنی القادر یونیورسٹی، اب اس کا فیصلہ ہونا تھا آج. لیکن وہ فیصلہ بھی مؤخر ہو گیا. جج صاحب جو ہیں فیصلہ نہیں لکھ پائے. اب انہوں نے بھی اسے جنوری کی 6 تاریخ دی ہے. بالکل
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے کمیٹیوں کا دوسرا اجلاس منعقد ہو جائے، شاید زیادہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہاں، تو 2 سے 4 کے درمیان۔ اب یہ توقع رکھنی چاہیے وہ اپنے ڈیمانڈ لے آئیں گے، اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے اپنا رد عمل دے دے گی، ٹھیک ہے، اور پھر بات جو ہے ظاہر ہے ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی۔ بالکل، ایک ڈیمانڈ سر مانی گئی ہے آج، اور اس کے بارے میں اسد قیصر صاحب نے جو ہے وہ بتایا، کیا فرمایا اسد قیصر صاحب نے، وہ دکھاتے ہیں۔ انیشل میٹنگ تھا، اس پہ اتنی ڈیٹیل نہیں، صرف اپنا موقف رکھا ہے۔ جو ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت جیلوں میں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ ہماری جو جوڈیشل کمیشن سینئر جو ججز اس کی ماتحت جو ہے جوڈیشل کمیشن، 2 تاریخ کو ہماری جو میٹنگ ہے وہ 2 جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگ ہوگی۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو۔ حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کو ملاقات ارینج کرتے ہیں۔ تو اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 تاریخ کے بعد مسلسل میٹنگ ہوگی، جی ہاں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اجلاس ہو گیا اور پھر 4 دن کے بعد دوسرا ہوا یا تیسرا ہوا، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے جو ایکسیس ہے اس کو آسان بنایا جائے گا۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مناسب ہوتا کہ انہیں کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا تاکہ ملنے میں آسانی ہو اور مشاورت کا عمل جو ہے جاری رہ سکے۔ ابھی بھی کیا مشکل ہے سر؟ اب بھی جو ایکسیس ہے تو پھر روزانہ جو ان کی کمیٹی ہے وہ میرا خیال چاہے گی کہ روزانہ وہ عمران خان کو بریف کرے اور ان سے ہدایات لے۔ اچھا، ٹھیک ہے، حکومت کو یہ سہولت دینی چاہیے، اسی سے بات چیت آگے بڑھے گی۔ اور ہمارے ہاں بات چیت جو ہے اس کے بڑے تاریخ ہمارے مسالوں سے بھری پڑی ہے، تو جو جمہوریت ہے اس میں تو بات چیت سے انکار ہوتا نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو اقتدار حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اپوزیشن میں جو لوگ ہوں ان کا ناطقہ بند کر دیں، اور جو اپوزیشن میں ہوں وہ اقتدار کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچیں اور کہیں کہ ان کو کرسی کو ہم الٹا دیں گے۔ یعنی جمہوریت میں تو ایک دوسرے کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ حکومت ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ایک عجیب ہے، یہاں ایک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہر وقت ایک دھما چوکڑی مچی رہتی ہے، اور اب تک یہ نقطہ عروج کو پہنچ رہی ہے۔ تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کی بیل جو ہے وہ منڈے چڑھے گی، اور انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ سارے مطالبات اپوزیشن کے مان لیے جائیں یا حکومت کے مان لیے جائیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ اب اس میں تو ہمارے فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ بنیادی مطالبہ تو ایک ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے، اور باقی تو پھر اس کے بعد ثانوی باتیں پھر وہ جانے اور باقی مطالبات جانے۔ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو باضابطہ اعلان جاری ہو گیا، دوسری دفعہ نکال دیا کہ ان کو پی ٹی آئی کا ترجمان نہ سمجھا جائے۔ اگرچہ ترجمانی کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، لیکن خان صاحب سے ملاقاتیں تو 2 ہو گئی نا ان کی، تو اسی سے سمجھا گیا تھا کہ ان کے معاملات درست ہو گئے ہیں، اذن باریابی مل گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی وقت ایک موقف تھوڑا بدل بھی جائے۔ سر اگر فواد چودھری صاحب کا آپ نے کیوں ذکر کر دیا ہے، ذرا سناتے ہیں، ایک جو انہوں نے بات کی ہے وہ تشویشناک بات ہے، ذرا فواد چودھری صاحب کی بات سن رہے ہیں۔ تلخیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، اور ان تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے، اور آج کے جو مذاکرات ہیں اس سے اگر یہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی۔ آج مذاکرات کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہم پولیٹیشنز ہیں، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے۔ ہمیں پولیٹکس کی سپیس ملے گی تو ہم پولیٹکس کریں گے، نہیں ملے گی تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ ہم جیسے ان آرمڈ لوگوں کو جو وائلنس نہیں کر سکتے آپ سیاست سے ہٹائیں گے، ٹھوڈے مکے مار کے نکال دیں گے، ہماری جگہ پھر آرمڈ لوگ لے لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں سر بندوق والے جگہ لے لیں گے اگر ہمیں یعنی کہ سپیس بنی تو۔ اس میں تو کوئی دو رائے سکتی نا، اچھا، کہ سیاسی کارکن جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو انتہا پسندی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فواد چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اصولی طور پر بات درست ہے۔ اب اگرچہ کہا جائے گا کہ
سڑکوں کی سیاست جو ہے وہ پھر کس نے شروع کی ہے, کس نے اس کو انتہا تک پہنچایا ہے, کس طرح 9 مئی ہوا ہے, کس طرح 26 نومبر ہوا ہے, تو یہ ساری باتیں ہوں گی اور پھر نئی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, یعنی یہ کہنا آسان تو نہیں ہے. جو طرز احتجاج ہے نا اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا, اور پھر اس کا رد عمل جو ہے اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے شامی صاحب, جو کمیٹی جو بنی ہے اس میں جو جن ارکان کو شامل کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, یہ سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے آپ کے خیال میں کہ بالکل یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو, مسائل دیکھیں بات چیت کے ذریعے جو بھی شامل ہوئے ہیں وہ سینئر لوگ پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہیں. یہ تو حکومت کی ہے نا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں حکومت میں تو سارے سینئر لوگ ہیں اور ہر جماعت جو ہے اس کی نمائندگی اس میں موجود ہے, جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں. جی ہاں, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں. جی ہاں, اور بڑے معتمد ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور شہباز شریف صاحب کے بھی, اور پھر عرفان صدیقی صاحب ہیں, وہ سینیٹر بھی ہیں اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے نواز شریف صاحب سے, تو پورا اعتماد ان کو حاصل ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ مشیر ہے وزیر اعظم کے سیاسی امور کے. تو یعنی سینئر ارکان جو ہیں وہ سارے موجود ہیں, اور ایسے لوگ موجود ہیں جو معاملات بنانے پہ یقین رکھتے ہیں, بگاڑنے پہ نہیں. آپ دوسری جماعتوں کو بھی دیکھ لیجئے. آپ اب ایم کیو ایم کے سربراہ موجود ہیں. ہاں جی, خالد مقبول صدیقی صاحب, وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے بھی گئے تھے تو وہاں ریپرزنٹیشن فاروق ستار کی صورت میں موجود رہی. کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. فاروق ستار بھی بڑا سینئر ترین رہنما ہیں. اور اسی طریقے سے عبدالعلیم خان, وہ اپنی پارٹی ان کی اتحادی اس کے سربراہ ہیں. جی ہاں, اور چودھری سالک حسین, وہ مسلم لیگ کاف کے یعنی بڑے سینئر رہنما ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب پہ چشمہ چراغ ہے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو یعنی پی ٹی آئی کی یا حکومت کی جو کمیٹیاں ہیں ان میں کوئی غیر سنجیدگی ہے. بڑے سینئر لوگ موجود ہیں, اور ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے محتاط ہیں, جو اور یعنی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں, اور چرکے نہیں لگاتے, تیر نہیں چلاتے, بلکہ ٹھہرے ہوئے مزاج کے مالک ہیں. تو توقع رکھنی چاہیے کوئی راستہ. اصل تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کردار ادا کرے, حکومت اپنا کام کرے, اور امن اور سکون کے ساتھ سیاست ہو ملک میں, اور پھر نئے انتخابات میں اپنی قسمت آزما لی جائے. اب اس میں جو بھی اس وقت اقدامات کی ضرورت ہے, ہنگامی اقدامات کی, وہ کیے جائیں, اور جو انصاف کی فراہمی جو ہے اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے, تجاویز پیش کی جا سکتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, ان پہ غور کیا جائے. شامی صاحب, یہ بھی ظاہر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ جی مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کا جو براہ راست نقصان ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو ہوگا. اب پھر سوال کیا جائے کہ بھئی مذاکرات جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا جو یعنی کہ حکومت ہے, نون لیگ ہے, اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, یا ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان مذاکرات کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا ان کا؟ سر اگر مذاکرات ہوتے ہیں, قربتیں بڑھتی ہیں, معاملات حل ہوتے ہیں, تو وہ تو پھر اسی مطالبے کے اوپر چلے جائیں گے نا کہ جو کہ یعنی فارم 47 اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کرو. اس کا کیا تعلق ہے ساری صورتحال سے؟ اچھا, وہ تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو نئے انتخابات میں اتفاق ہو جائے گا. نئے انتخابات تو ہونے ہیں, اب 3 سال کے بعد ہوں, 2 سال کے بعد ہوں, 3.5 سال کے بعد ہوں. اچھا, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسلم لیگ ان اپنی سیاست کرے گی. پنجاب کی حکومت اس کے پاس ہے, اور مرکز میں اس کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں ان کا اتحاد جو ہے موجود ہے. میرا خیال ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ دونوں جماعتوں کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ ان کا اتحاد ٹوٹے. جب پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ اگر پیپلز پارٹی کا ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے نا, مگر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. مگر آتی رہی, اس میں کیا فرق؟ اقتدار جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے چمٹ کے بیٹھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی گھاٹا نہیں ہوگا. نہ پی ٹی آئی کو ہوگا, نہ مسلم لیگ نون کو ہوگا, نہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اچھا سر, اب خبر ایک تو یہی آ رہی ہے کہ ذرائع سے کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے. اور لیکن اب یہ تو ابھی تک ان کے چارٹر, ہمیں اس میں کیا سرائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, جب ان کا آئے گا مطالبات چارٹر, پھر اس کے بعد رد عمل ہوگا تو ہم آئیں گے. ابھی تو فریقین جو ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو معاملہ طے کرنے دیجیے.
اچھا، اور مینڈیٹ سر دونوں کو حاصل ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا نا کہ وہ جو عرفان صدیقی صاحب کو شبہ و شبہات تھے کہ ہم ساری بات چیت کر لیں، یہ جائیں وہاں جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملیں. ظاہر ہے بھائی، اب دیکھیں نا جب ایکسیس ہوگی، عمران خان صاحب سے ملیں گے، بات چیت آگے بڑھے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ان کو اعتماد میں لے کے ہی کام کرنا ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اب اس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اب ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اور اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. تو لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ دستخط کرے گی، توثیق کرے گی، تو تبھی تو معاملہ آگے چلے گا. سر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سازوں سے ہی جو ہیں وہ مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی دونوں طرف کے جو یعنی کہ معاملات ہیں اس میں جو اصل فیصلہ ساز ہیں ان کے درمیان ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، عارف علوی صاحب جیسے عارف علوی صاحب اظہار خیال کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی اظہار خیال کر رہے ہیں. جی سر، وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں. اظہار خیال کرتے ہیں. اب اس وقت تو بات یہ ہے نا کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اب اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا، اور اس پہ عارف علوی صاحب جو ہے ان کو شامل نہیں کیا انہوں نے کمیٹی میں، تو عارف علوی صاحب جو ہے وہ بھی فوکس کریں، اپنی تجاویز جو ہیں اپنی کمیٹی کو دیں اور کوشش کریں کہ معاملہ آگے بڑھے. کیونکہ سر اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے نا آج وہاں پہ شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ٹویٹ آ جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. سوال یہ کہ ان مذاکرات کو دونوں پارٹیز جو اس وقت کر رہی ہیں کیسے بچا سکتے ہیں کہ ان مذاکرات کو بچایا جائے اور سبوتاژ جو ہیں وہ نہ ہو اور نتیجہ خیز ثابت ہو. نہیں وہ تو دیکھیں نا، اس میں زیادہ حساس بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کچھ بیانات آتے رہیں گے، کچھ چیٹیں پڑھتے رہیں گے، اس پہ کچھ توجہ نہیں کرنی چاہیے. اصل تو فوکس کرنا چاہیے لیڈرشپ پر. اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس کے نقصانات ہوں گے، اور اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس کے نقصانات ہوں گے. اگر جو اعلیٰ قیادت جو ہے اس پہ انحصار ہے، میرا خیال اعلیٰ قیادت تو پوری سنجیدہ ہے اس کام کے لیے. اب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب سب سنجیدہ نظر آتے ہیں، تو میرا خیال ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو کارکن جو ہیں جن کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، ان کا بھی بڑا ایک واویلا مچایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے یورپی یونین تک رد عمل آیا ہے. ہاں جی سر، اور سمجھا کہ اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. جی سر، 25 شہری تھے نا جن کو سزائیں جو ہیں وہ ملی ہیں، اس پر ظاہر ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایک تو ہم جو ہیں وہ عدالت سے رجوع کریں گے، ہمیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو یورپی یونین ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم دیکھا جا رہا ہے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR کے تحت پاکستان جن کا پابند ہے. تو کیا نقصان ہو سکتا ہے سر اگر یہ ظاہر خیال انہوں نے کیا ہے، لیکن میرے خیال حکومت پاکستان کا کام ہے کہ ان کو مطمئن کرے. اور دیکھیں اس وقت جو بھی مقدمے چلے ہیں فوجی عدالتوں میں، وہ پاکستان کے قانون کے تابع چلے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر فیصلے سنائے گئے ہیں. اب اپیلیں جو ہیں یعنی پاکستان میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سزا دے دی گئی چٹ اور بس اس پہ مہر لگا دی گئی. تو یورپی یونین کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ابتدائی نوعیت کی عدالت ہے. اس کے بعد اپیل کا حق حاصل ہے، بلکہ 2 اپیلوں کا اور 3 اپیلوں کا حق حاصل ہے. اچھا، ایک فوج کے اندر اپیل ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے. تو انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور ابھی جو تفصیل سامنے آئے گی تو اس میں بھی معلوم ہو جائے گا. تو میرا خیال کو ایسا یعنی اندھیر نگری نہیں ہے کہ بس ایک فیصلہ ہوا اور اس پہ کل عمل ہو جائے گا. تو یورپی یونین جو ہے اس کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انتظار کرنا چاہیے. اور پاکستان کا ایک اپنا قانونی نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اب اس پہ کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو، اور ہمارے نظام کے اندر ہی اس کی ریمیڈی موجود ہے. اچھا سر، لیکن جو یہ جو ظاہر یہ کہا جا رہا ہے ISPR نے بڑا اس وقت واضح پیغام دیا کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہیں یعنی کہ ان تک بھی پہنچا جائے گا. کل آرمی چیف جو ہیں وہ وانا میں موجود تھے. ٹھیک ہے کہ وہ فتنہ الخوارج کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو میسج آ رہے ہیں کلیئرٹی سے، اس کو کیا سمجھا جائے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جنگیں ہوتی ہیں، قیدی ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں ان کو ہم، اور اس کے بعد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا عہد کرتے ہیں. بالکل، یعنی ایسا ہوا ہے نا، پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. ابھی آپ دیکھیے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک مفاہمت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، ماضی کو بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب
پاکستان کے اندر یہ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہمیں بھی تو ماضی کو بھلانا پڑے گا نا. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بھی ISPR نے کہا ہے اب اس میں سے ہم کیا مطلب نکالیں اور مین میخ نکالیں. بس ایک اصولی طور پر تو بات درست ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اب ماسٹر مائنڈ کون ہے, اس کے خلاف کیا ایویڈنس ہے, کیا آپ کس طرح سے دلائل آپ لے کے آئیں گے, کس طرح عدالت کا فیصلہ حاصل کریں گے. یعنی معاملہ تو عدالت نے کرنا ہے نا, انتظامیہ نے نہیں کرنا. اور PTI بھی یہ کہہ رہی ہے کہ فوج جو ہے کیونکہ انتظامیہ کا حصہ ہوتی ہے اور اس لیے فوج کی عدالت جو ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یعنی لوگوں کو سزائیں دے. اور جو پاکستانی شہری ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ سول عدالتوں میں چلنے چاہیے. ایک نقطہ نظر یہ موجود ہے, لیکن اگر فوجی تنصیبات پر آپ حملے کریں گے اور فوج کو نشانہ بنائیں گے تو پھر قانون جو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے, اس پہ دو رائے موجود ہیں کہ فوج ان لوگوں سے نپٹ سکتی. ہمارے ہاں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو سول عدالت میں مقدمہ جائے گا وہ تو جناب بس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کے بعد سو جائیں گی اس کے اوپر, تو اس لیے وہاں ریلیف مل جائے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے نا. دنیا میں دیکھیں برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. برطانیہ میں جب ہنگامے ہوئے تو دن رات عدالتیں کھلی رہیں اور جن لوگوں کی جو تصویر میں تشدد کرتے ہوئے نظر آئے ان کو سزائیں دے دی گئیں. اور ہمارے ہاں تو ہمیں آپ دیکھیں نا, زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانی چاہیے. ہماری سول عدالتیں ہیں, ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, ان کو بھی تو غور کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی آپ کسی پہ گولی چلا دیں, آپ جلوس نکال لیں, آپ ایمبولنس کو روک دیں, آپ اس میں مریض کو مر جانے دیں, آپ املاک کو نقصان پہنچا دیں, گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیں, کسی کے دفتر پہ حملہ کر دیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یا یہ جمہوریت جو ہے کوئی آپ مغربی جرمنی میں, فرانس میں, اٹلی میں, امریکہ میں, یورپی یونین میں کہیں یہ اس طرح کی جمہوریت برداشت کی جائے گی؟ جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے. اور سول عدالت جو ہے وہ بھی انصاف فراہم کرنا چاہیے. دیکھیے جب راولپنڈی سازش کیس ہوا تھا تو مقدمہ سول عدالت میں چلا تھا, ایک خصوصی ٹریبیونل بنایا گیا تھا. تو ضروری نہیں ہے, آپ سول عدالتوں سے بھی انصاف مل سکتا ہے. تو سول عدالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج صاحب سو جائیں فائلوں پہ اور فیصلہ ہی نہ کریں. اس لیے عدالت فوجی ہو یا سول ہو, بنیادی بات یہ ہے کہ اپیل کا حق حاصل ہونا چاہیے, اعلیٰ عدالت کا اختیار ہونا چاہیے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا, پاکستان کی ہائی کورٹ کا جب اختیار موجود ہے تو پھر جتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو, پھر اس پہ آپ کو یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے خلاف ظلم ہو گیا ہے. وہ ظلم نہیں ہے. یہی PTI پہلے ان کے حق میں ہوتی تھی کہ جی فوجی عدالتوں سے, ظاہر ان کے دور میں بھی تو خان صاحب کی تو موجود ہے نا. ہاں جی, ابھی وہ کلپ چل رہے ہیں جس میں انہوں نے جتنے بھی PTI کے رہنما ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ سب فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے ان کے مقدمات. تو پھر آج مخالفت جو ہے وہ کس مگر یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. اچھا, PTI کا اس وقت کیا موقف تھا, مسلم لیگ نون کا آج کیا موقف ہے, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ فیصلے ہماری عدالتوں میں ہونے ہیں اور عدالتوں میں ہونے چاہیے, اور پوری شدت کے ساتھ PTI کو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. اپنے ورکرز کا مقدمہ بھی پیش ہونا چاہیے. سر آپ نے کیونکہ وہ ذکر کر دیا ہے تصویر کا جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے قریب آ رہے ہیں, یہ تصویر کیا بول رہی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ سر ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اس تصویر سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک تو ہمارے رپورٹر ہیں یاسر ملک صاحب, انہوں نے خبر دی ہے کہ جی 26 دسمبر کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور مطلب ڈیولپمنٹ جو سامنے آ رہی ہے. سر اس سے پہلے کہ آگے بڑھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے جی اس کا چیئرمین تو PTI کا رکن ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اصولاً تو اپوزیشن لیڈر جو ہے ٹھیک ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے. اگر اپوزیشن لیڈر نہ بننا چاہے تو پھر کسی اپوزیشن کے رکن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ایک
جو میثاق جمہوریت ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا اور نواز شریف صاحب کا، اس دونوں میں اس میں اتفاق کیا گیا تھا اس بات کہ جو اپوزیشن ہے اس کا حق ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سربراہی ہے اس کے پاس ہو، کیونکہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ احتساب کا سب سے مؤثر ادارہ ہے اور سب سے پارلیمنٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے تو ادارے پہ ادارہ قائم کر دیا نا، وگرنہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرے یعنی نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا ہاں، اگر یہ کمیٹی مؤثر طریقے سے کام کرے. ابھی تک تو سر بنی نہیں بھائی، یعنی کہ چیئرمین اس کا نہیں بن پایا، یعنی اتنا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. تو اس پہ حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو موقع دینا چاہیے کہ اس کا نمائندہ جو ہے وہ اس کا سربراہ ہو. شیخ وقاص صاحب کا نام شاید آیا تھا، اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہو رہا تھا. بہرحال دیکھتے ہیں کوئی دوسرا نام دے دیں. ہاں کوئی دوسرا نام. اچھا سر، آپ نے جو ہے وہ جو ایک کالم لکھا ہے، اصل میں یہ کالم جو ہے یہ کل اس کے کافی اس کی فیڈ بیک آیا. اچھا. سب سے پہلے تو ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کا پہلا فون تو مجھے ان کا موصول ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سب پاکستانیوں کی ترجمانی کی ہے. اچھا. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھی دوستوں نے رابطہ کیا اور پورے ملک سے، اور بہت اپریشیٹ کیا. اور بنگلہ دیش سے تو ہمارے بھائیوں نے اس کا ایک بنگالی ترجمہ کر کے بھی مجھے بھجوایا کہ بنگالی میں بھی وہاں بنگلہ دیش میں بھی ہم چھاپیں گے. اور پھر یہ مطالبہ ہوا، سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے اور وہ بھی بنگلہ دیش میں چھپایا جائے. اور اب ہمارے عمر شامی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں انگریزی میں. اچھا. اس میں ایک میسج ہے. ہاں میں وہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر اجازت دیں کہ یہ ذرا سا پڑھ کے، کہ وہ پھر جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو اندازہ نہیں ہوگا آپ نے کیا لکھا ہے اس میں. کہ یہ یعنی کہ جو تصویر لگائی ہے وہ بیسیکلی ڈاکٹر محمد یونس صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو قاہرہ میں ملاقات کر رہے ہیں، ہاں اس کی تصویر ہے. تصویر کو موضوع بنایا ہے. آپ کہتے ہیں سر کہ یہ جو تصویر بول رہی ہے، ہاں جو تصویر میں دیکھ رہا ہوں جس نے میری آنکھوں کو گرفت میں لے رکھا ہے، جو اس پر جم سی گئی ہیں، ہزاروں میل دور سے آئی ہے، قاہرہ کے کسی سرکاری ایوان میں لی گئی. نیل کے ساحل نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، وہی ساحل جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. اس تصویر کا پیغام کاشغر تک پہنچا ہے یا نہیں؟ اسلام آباد اور ڈھاکہ تک بہرحال پہنچ گیا ہے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ بھی اس سے محروم نہیں رہے. ایک تصویر جو بظاہر خاموش ہے، چپ چاپ ہے، لیکن بول رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. دو افراد آمنے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دو افراد نہیں ہیں، ان میں کروڑوں افراد کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے. یہ 45 کروڑ افراد کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان دونوں کی آنکھوں سے سنجیدگی جھلک رہی ہے. یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. یہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اپنی اور سب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں نئے خواب بھر رہے ہیں، نئی دنیا تعمیر کرنے کا عزم کر رہے ہیں. دونوں کے دل زخمی ہیں، ان زخموں کی کئی کہانیاں ہیں، ان کے ذمہ دار بہت سے ہیں. کئی ایک نے خنجر چلائے ہیں، زخم لگائے ہیں، ایک دوسرے سے ڈھیروں گلے ہیں، ہزاروں شکوے ہیں، لاکھوں شکایتیں ہیں. تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس کیوں پہنچائی؟ تم میرے دشمن کیوں بن گئے؟ تم میرے دشمنوں کے ساتھ کیوں مل گئے؟ تم نے مجھے غیر کیوں سمجھ لیا؟ تم نے مجھے غیر کیوں بنا لیا؟ تم، یہ سننے والی بات ہے یا سمجھنے والی، کہ تم برادر یوسف کیسے بن گئے؟ تم نے مجھے کنویں میں دھکا کیوں دے دیا؟ دونوں ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، لیکن انکار بھی نہیں کر پا رہے. دونوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، دونوں اپنے آپ کو یوسف سمجھ رہے ہیں. دونوں کے نزدیک سامنے بیٹھا ہوا برادر یوسف ہے. دونوں کو اپنے یوسف ہونے کا یقین ہے. دونوں سمجھ رہے ہیں کہ دھکا دینے والا کوئی اور ہے. دونوں اپنی اپنی واردات کا انکار کر رہے ہیں یا مخمسے میں ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، ان کے ہاتھوں پر خون کس نے لگایا، ان کا خون کس نے بہایا. دیکھنے والوں کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سجھائی نہیں دے رہا. فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. یوسف کون ہے اور برادر یوسف کون ہے؟ مشرق سے دیکھیے تو منظر اور ہے، مغرب سے دیکھیے تو منظر اور ہے. دونوں ہی کو یوسف قرار دیا جا سکتا ہے اور دونوں ہی برادر یوسف بھی قرار پا سکتے ہیں. دونوں بیک وقت یوسف بھی ہیں اور برادر یوسف بھی. دونوں ہی کنویں میں گر گئے تھے، دونوں ہی کنویں سے نکالے گئے، دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یوسف کون ہے؟ ان کو خود فیصلہ کرنا ہے. آواز بلند ہو رہی تھی، تصویر بول رہی تھی،
جو معاف کرنے میں پہل کرے گا وہی یوسف ہوگا. دونوں آگے بڑھتے ہیں, دونوں کی آوازیں بیک وقت بلند ہوتی ہیں. میں نے تمہیں معاف کیا, اپنے خون کا خون بہا میں خود ہی دے دوں گا, تم سے تقاضا نہیں کروں گا. دونوں گلے مل جاتے ہیں, آگے بڑھنے کا عہد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بادشاہت میں شریک کرنے کا اعلان کرتے ہیں. تصویر بول رہی ہے اور یہی اعلان دہرا رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے مشیر اعظم ڈاکٹر محمد یونس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تاریخ بدل رہے ہیں, تاریخ بدل چکے ہیں, ایک دوسرے پر نثار ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی طاقت بن کر جنوبی ایشیا کو بدل ڈالیں گے. شہباز شریف اور ڈاکٹر محمد یونس کے بس میں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ ہوتا جو 53 برس پہلے ہوا تھا. اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو اقتدار کے لیے ملک کو ہرگز قربان نہ کرتے. لیکن اس وقت یہ ہماری قسمت میں نہیں تھے. جو ہمارے حصے میں لوگ آئے تھے, ہماری تقدیر کے مالک بن بیٹھے تھے, وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے چھوٹے لوگ تھے, کرسی کے پجاری. انہوں نے کرسی کو ملک سے بڑا جانا, اقتدار کی جنگ میں ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا, اثار کا مظاہرہ کر دیتا, تو ہماری تاریخ داغدار نہ ہوتی, بدنیت ہم کو میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی. شامی صاحب, نشان عبرت جو لوگ بنے ان کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ ایک کو اپنی فوج کے جوانوں نے بھون ڈالا, یعنی شیخ مجیب صاحب. ایک کو اپنے نامزد کردہ چیف آف آرمی سٹاف نے تختہ دار پر لٹکایا, بھٹو صاحب. ایک بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا, یعنی یحییٰ خان صاحب. اور جارحیت کا ارتکاب کرنے والی ملکہ کو اس کے اپنے محافظوں نے بھون ڈالا, یعنی اندرا گاندھی صاحبہ. بنگلہ دیش کو جس آزادی کا جھانسا دیا گیا وہ غیروں کی غلامی ثابت ہوئی. اس سب کے باوجود بنگلہ دیش بیدار ہو چکا ہے, اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں, وہ آزاد ہو چکا ہے. آزادی کو سلب کرنے والوں پر اس کی زمین تنگ ہو گئی ہے. تحریک پاکستان کے ساتھ اس کا ناطہ نئے سرے سے جڑ رہا ہے. پاکستان اور وہ ایک دوسرے کو اخوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, تعاون کے راستے تلاش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی طاقت بن رہے ہیں. شہباز شریف, ڈاکٹر محمد یونس ان کی آواز بن گئے ہیں. سر سوال اب میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا, ایک تو یہ کہ ایک تصویر کو تنی آپ اتنے پر امید کیوں ہیں, آپ نے اس پہ پورا کالم لکھ دیا, لیکن یہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب تو سر ایک عبوری حکومت کے سربراہ ہیں نا. ابھی تو وہاں اگلے سال انتخاب ہونا ہے, وہاں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, تو پھر ان کے موقف کو یہ صحیح جانا جائے یا بس ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات کو جو ہے وہ پوری قوم کی ترجمانی سمجھا جائے؟ بدل چکا نا, حسینہ واجد وہاں سے فرار ہو چکی ہیں, وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, واپس آنے کو تیار نہیں ہیں, اور شیخ مجیب کے مجسمے مسمار ہو رہے ہیں اور مودی کے مجسمے مسمار ہو رہے ہیں, اور ایک فضا بالکل بدل چکی ہے. جو موڈ ہے بنگلہ دیش کا, یعنی اور قائد اعظم کا دن منایا جا رہا ہے, علامہ اقبال کا دن منایا جا رہا ہے. راحت فتح علی خان پہنچے ہیں وہاں, انہوں نے کنسرٹ کیا ہے اور ایک بنگالی میں یعنی بنگالی گیت گائے ہیں, اور ایک ہزاروں افراد میں دیکھ رہا تھا, ہزاروں افراد کا مجمع ہے, اور ایک ان کے ساتھ مسرت میں شریک ہے. تو یہ سارا جو منظر ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے. اب بنگلہ دیش کو ظاہر ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اور پاکستانی دوسرا جہاز جا چکا ہے چٹاگانگ میں, دوسرا جہاز جو ہے جو کہ سامان لے کے پاکستان سے سامان تجارت بنگلہ دیش پہنچا ہے. صحیح. اور اس طرح وہ جو روٹ ہے کہ بنگلہ دیش سے پھر کراچی سے ہوتا ہوا پھر جہاز جو ہے دبئی تک جائے گا, پھر اسی راستے سے واپس آئے گا, تو تجارت کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے. تو اس لیے ایک بالکل ایک مستقبل کی عجب تصویر سامنے ہے. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا ہم جواز تلاش نہیں کر سکتے, اور جس میں ہماری سب کی غلطیاں ہیں. اب یہاں وہاں شیخ مجیب نعرے لگاتے رہے کہ 6 نکات پاکستان کو مضبوط کریں گے, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے وہاں, اور کتنے ہزاروں افراد جو ہیں انہوں نے جانیں دی ہیں پاکستان کے لیے, اور ہزاروں افراد جو ہیں جیلوں میں ڈالے گئے ہیں اور جیلوں میں وہ گل سڑ گئے ہیں. تو اس لیے یہ تو, اور آج بھی جو یعنی محصورین ہیں بنگلہ دیش, یعنی جن کو ہم بہاری کہتے ہیں, وہ اب کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس میں بھی تعصف ہے. یہاں تو ایک فوجی حکومت تھی نا, اب کوئی عوام کی نمائندہ حکومت تو نہیں تھی. تو ہم سب سمجھتے رہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, فوج اپنے معاملات کو سنبھال لے گی, جو فوجی قیادت ہے. یحییٰ خان اعلان کرتے رہے کہ ہم تو جناب
آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم بالکل جو ہے شر پسندوں کو کچل دیں گے. لیکن جو ہوا ہے اس کا تو آرزو کسی نے نہیں کی تھی, نہ مشرقی پاکستان کے عوام نے نہ مغربی پاکستان کے عوام نے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن کریم نے بیان کیا اور اس میں بڑی مثال ہے ہمارے لیے, بڑا سبق ہے. اس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا اور کہا کہ یہ مر کھپ جائیں گے یہاں, اور ان کا جو ایک خون لگا ہوا, ایک انہوں نے بھیڑ کا خون لگایا, اپنے باپ کے پاس گئے والد کے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو, لیکن وہ کنویں میں دھکا دے آئے تھے. پھر قافلہ آیا, کنویں سے نکالا گیا, یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے. وہاں پھر ایک بڑے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ ایک عزیز مصر بن گئے, حکمران بن گئے مصر کے. اور پھر ان کے جو ستیلے بھائی تھے جب ان کے دربار میں پیش ہوئے تو انہوں نے ان کو پہچان کا معاف کر دیا اور ان کو ایک بڑا عزت اور احترام سے رخصت کیا, انعام و اکرام دیتے ہوئے. تو یہ جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاف کرنا ہی اصل میں یعنی ایک ایسی جو ہے روش ہے جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. پاکستان کے حالات جو موجود ہیں سر, اس میں بھی آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات کوئی پر بھی یوسف ہے اور کوئی برادر یوسف صادق ہے. یہ دیکھیں جو یوسف ہے, حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے, وہ ان کے بہنوئی ہیں اور تائزاد بھائی بھی ہیں. تو جب ہم ان سے ملنے گئے جب وزیر اعظم تھے خان صاحب, اچھا, تو کامران شاہد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. صحیح. اور انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے میرے یوسف کا کیا حال ہے, یعنی حفیظ اللہ نیازی صاحب. صحیح. تو میں نے ان سے سوال کیا, وہ بھی یہی پوچھتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ برادر یوسف کا کیا حال ہے, آپ یوسف ہیں؟ خاموش ہو گئے. اچھا. میں نے کہا اگر آپ یوسف ہیں تو یوسف بن کے دکھائیں, پھر معاف کر دیں. جو معاف کرے گا وہ یوسف ہے, جو معافی کا تقاضا کرے گا, مطالبہ کرے گا, وہ یوسف نہیں ہے. اچھا. یوسف معاف کرنے کا نام ہے, یوسف خطائیں معاف اور لوگوں کو گلے لگانے کا نام ہے. آج پاکستان کے حالات بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم یوسف بنیں, برادر یوسف نہ بنیں. اچھا. ایک دوسرے کو کنویں میں دھکا نہ دیں. یہ لمحے گزر جائیں گے اور ہم پچھتائیں گے بعد میں. عمران خان ہوں اور یا ان کے مخالف ہوں, وہ ایک تاریخ کے کردار ہیں. ایک نا یہ روز و شب گزر جائیں گے, اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے دل بڑا کریں, ایک دوسرے سے معاملہ کریں. ابھی مذاکرات چل رہے ہیں نا, اب مذاکرات کو کامیاب کریں. کیا ایک دوسرے کو جج کرنے پہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ جب ہم بریک میں تھے کچھ سوالات آپ کو پتہ نا بیچ میں آ بھی جاتے ہیں, تو وہ ایک کہ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی یا آج کے, اگر ہم ان کو کہہ سکیں کہ آج کے یوسف رہائی ملے گی؟ مل سکتی ہے. رہائی کیوں نہیں مل سکتی؟ رہائی جو ہے رہا کرنے میں کیا مطلب ہے؟ رہائی مل سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر ان کو سزا بھی ہوتی ہے تو ان کی اپیل ہوگی, پھر اپیل ہوگی. تو وہ اگرتلہ سازش کیس کا کیا بنا؟ اب بھٹو کا کیس جو تھا, خالی بھٹو کا, آج ہم ان میں سے نقطے نکال رہے ہیں نا. ہمارے چیف جسٹس نے کیا ابھی جو ایک نوٹ لکھا ہے, کیا لکھا ہے کہ بھئی ہماری جو آج کی سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. حالانکہ ایک واردات تو ہوئی تھی نا. تو بجائے اس کے کہ ہم 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد پھر نظر ثانی کر رہے ہوں, تو بہتر نہیں ہے کہ آج ہی ہم غور کر لیں؟ اچھا چلیں سر, غور فی الحال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان جو ان کو کیسے ان پر فوکس کرنا ہے, کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ وہ موجود رہی اسلام آباد میں, ادھر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تھے جام شوروں میں, وہاں پر جو ہیں وہ موجود رہے. تو لیکن فوکس دونوں کا جو تھا وہ نوجوانوں کی طرف تھا. مریم صاحبہ نے اس موقع پر جو ہے وہ گفتگو کی, انہوں نے کیا کہا, خاص کر جو ان پر جس طرح سے اٹیکس ہوئے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ سہا, کیا فرما رہی تھیں اور آگے کیا جو ہے وہ تلقین کر رہی تھیں, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں تو آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں, امیون ہو گئی ہوں کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، مجھے گالی دے دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا، میرے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو مجھ پہ اثر نہیں کرتا۔ گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ پاکستان میں جو 60% پاپولیشن ہے یوتھ ہے، 35 ایئرز سے نیچے، تو اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ اور جو باغ ڈور ہے اس ملک کی وہ یوتھ کے ہاتھ میں۔ مخالفین کو بات چاہیے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ تو عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام پہ ہی جا رہا ہے، میری جیب سے نہیں جا رہا، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، لیکن یہ پیسہ تو حکومتوں کے پاس پہلے بھی تھا نا، یہ میرے بچوں کو کیوں پہلے نہیں ملا؟ امیون ہو چکی ہوں میں گالیاں سن کر۔ اور دیکھیں نوجوان ہی تو مستقبل ہے، انہوں نے اس ملک کی ذمہ داری سنبھالنی، تو نوجوانوں کا پہلا حق تو یہ ہے کہ انہیں تعلیم دی جائے، معیاری تعلیم جو آج عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ تو ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں ہمارے اسکولوں سے باہر پھر رہے ہیں، جی ہاں، اور اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو الگ کہانی ہے۔ تو 2.5 کروڑ تو یعنی ان کے پاس اسکول جانے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے، باقی باتیں اپنی جگہ ضروری ہیں، ان کو قرضے دیے جائیں، کاروبار کی سہولتیں دی جائیں، ان کو آگے معاونت کی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلا تقاضا یہ ہے ان کو تعلیم دی جائے، معیاری تعلیم دی جائے، اسکول بہتر کیے جائیں، کالج بہتر کیے، یونیورسٹیاں بہتر کی جائیں۔ ایک بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک تعلیمی ایمرجنسی لگا دیں آپ۔ اچھا، اسکولوں میں 2 شفٹیں چلائیں، 3 شفٹیں چلائیں، کوئی ایک بچہ اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر اصل کام تو یہ کرنے کا ہے نا۔ اب مریم بھی اس پہ لگ جائیں، بلاول بھی اس پہ لگ جائیں، بالکل، اپنے صوبوں میں ایک مثال قائم کر دیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ یہ باتیں جو ہیں ٹھیک ہے، یہ نوجوانوں کے ساتھ ربط بڑھانا چاہیے۔ اور ہماری آج جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے، حافظ نعیم الرحمان نے، کہ یہ طلبہ یونینز بحال کر دی ہے۔ طلبہ یونینز بھی بحال کر دینی چاہیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن یہ یونینز جو ہیں یہ واحد معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو نعیم الرحمان صاحب آپ سارے بچوں کو اسکول میں تو پہنچائیں، آپ ان کی تعلیم جو ہے اس کا معیار بلند کریں، اس پہ بھی غور کریں نا۔ تو ہم تو ہر وقت جو ہے صرف نعرے بازی سے انقلاب نہیں آتے۔ اور آپ دیکھیں آج وہ خبر آ رہی تھی کیا، جو کے پی کے میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو 3 سال سے فنڈ ہی نہیں ملے، نہ کوئی اختیار ہے نہ پیسہ ہے۔ جو عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل انہوں نے اس بات کی یعنی اس بات کو آرگو کیا ہے کہ لوکل باڈیز کو مضبوط بنائے بغیر جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے ہمارے ہاں اختیارات دے دیے گئے ہیں، اب وہ قانون بھی بدل دیا انہوں نے، وہاں پیسے بھی نہیں دیے۔ یعنی اب کے پی کے کی حکومت جو ہے خود عمران خان کے فلسفے کو غلط ثابت کر چکی۔ بالکل سر، ایک بریک لینی ہے مجھے، سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔